ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروفیسر صاحب، آپ کی جماعت اسلامی انقلاب کی بات کرتی ہے، عوامی مسائل کے حل کی بھی بات کرتی ہے، لیکن عوام آپ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے نا، یہ تو اب اس کا جواب لوگوں نے دے دیا. عوام تو اعتماد کرتے ہیں جعلی ڈگری والوں پر. ایک تو ہے نا کہ معلوم نہیں تھا پہلے، لیکن جب عدالت نے فیصلہ دے دیا تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی کینڈیڈیٹ کا تو سلوگن نہیں تھا کہ آپ کے پاس ڈگری جعلی. عدالت کے فیصلے سے پتہ چلا کہ ڈگریاں جعلی تھیں. جعلی ڈگری کا مطلب ہے کہ آپ نے فراڈ کیا، چیٹ کیا، جھوٹ بولا، پوری قوم کے سب کو چیٹ کیا. یہ معلوم ہونے کے بعد اگر 60,000 لوگ ووٹ جعلی ڈگری والے کو دیتے ہیں تو آپ کس کو متون کریں گے؟ یعنی کس سے سوال کرنا باقی رہ جاتا ہے؟ اس کی اپنی وجوہات ہوں گی ان 60,000 لوگوں کہ چور کو ہم اس لیے ووٹ دیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں چوری نہ ہو، ظالم کو اس لیے ہم ووٹ دیتے ہیں کہ ظالم ہمارے پر تھوڑا سا رحم کھائے. بجائے اس کے کہ ظالم کو ووٹ نہ دیں، چوروں سے نجات پائیں، اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے، ایک انٹینشن کی، ایک ارادے کی ضرورت ہے. یعنی عوام ذمہ دار ہے اپنے مسائل کے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں نا، یعنی عوام نے اگر بھلے لوگوں کو ووٹ دیا ہو پھر گلا ہو کہ وہ بھلے لوگ ان کو ریزالو اچھا، نہیں کرتے. مشرف دور کے اندر جو الیکشن ہوئے اس میں عوام نے تو آپ کی جماعت کو بھی ووٹ دیا، ایم ایم اے کو ووٹ دیا، آپ کی 2 صوبوں میں پھر حکومت بھی بنی، پھر آپ کیوں نہ ڈیلیور کر پائے؟ میرا تو خیال ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے. صوبہ سرحد کی حکومت کے بارے میں 1% کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. حالانکہ اس کے بعد ANP کی حکومت آئی، ان کو الزام لگانا چاہیے تھا. بے شمار ڈونر ایجنسیز باہر سے آئیں، ورلڈ بینک بھی، IMF بھی، اس کے علاوہ بھی. انہوں نے ڈونر ایجنسیز نے جن شعبوں کو، جن وزارتوں کو پیسے دیے مختلف پروجیکٹس کے لیے، اس کی رپورٹیں انہوں نے شائع کی، انہوں نے بڑی تعریف کی. اچھا، مشرف کے دور کے اندر تو آپ الیکشن میں چلے گئے، پھر آپ اس دفعہ الیکشن میں کیوں نہیں آئے؟ میرا خیال ہے ہمارا الیکشن میں نہ جانا تو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے، اس لیے کہ ہمارا پلی یہ تھا کہ مشرف کے ہوتے ہوئے جو الیکشنز ہوں گے اس میں جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے وہ مشرف ہی کی پالیسیوں کو لے کر چلیں گے. تو پھر جب آپ پچھلی دفعہ منتخب ہوئے تھے تو وہ بھی تو مشرف کا ہی دور تھا. نہیں، دیکھیے بڑا فرق ہے. یعنی اس وقت تو آپشن ہی کوئی نہیں تھا، اب تو آپشن تھا. یعنی اس وقت تو جو ڈیموکریسی کو کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کے قریب لانے کا کوئی ایک ذریعہ تھا تو وہ واحد آپشن تھا. اس وقت ایک سے زیادہ آپشن موجود تھے. اچھا، آپ یہ بتائیں پروفیسر صاحب کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. جب اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے کہ آپ الیکشن میں آ جائیں، یہ الیکشن میں آ جاتے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں تو یہ نہیں لڑتے. جہاں وہ کہتے ہیں تحریک چلائیں وہاں آپ تحریک چلاتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں تحریک نہیں چلانی وہاں آپ تحریک نہیں چلاتے. اور اب یہ تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی اسٹرکچر بنایا تھا فیوچر کے لیے جو پچھلے الیکشن میں، اس میں چونکہ ایم ایم اے کا وہ کوئی کردار نہیں دیکھ رہے تھے، جماعت اسلامی کا فی الحال کوئی کردار وہ نہیں چاہتے تھے، تو لائن دی گئی کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ واقعات اور حوادث جس طرح سے پیش آئے ہیں ان کو پلیس تو ٹھیک کرنا چاہیے. ایم ایم اے تو اس وقت نہیں تھی، اس وقت تو APDM بن گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب کی صدارت میں بنی تھی، اور اس میں ایم ایم اے کی جماعتیں بھی تھیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی قوم پرست جماعتیں ہو سکتی ہیں دیگر جماعتیں. اس لیے APDM تھی. ایز سچ ایم ایم اے فور فرنٹ پر نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پر موجود تھی. اور APDM نے میاں نواز شریف کی صدارت میں پہلے لندن میں یہ بات طے کی کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، اور وجہ اور سبب اس کا یہی بتایا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر یونیلیٹرلی یعنی ون وے ٹریفک کے نتیجے میں از خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم حصہ لیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. ہم پہلے دن سے، اور دوسری جماعتیں میں، ہم اکیلے تو نہیں تھے اس میں، اس کا مطلب صوبہ بلوچستان کی تو تمام جماعتیں تھیں، قوم پرست جتنی تھیں، بلوچ پارٹیاں بھی تھیں اور پشتون پارٹیاں بھی تھیں، اور اس میں پھر JUP اور یہ اس طرح کی پارٹیاں بھی تھیں جو MMA سے ادھر آئیں. ان سب نے پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں. اس لیے الیکشن کا بائیکاٹ تنہا جماعت اسلامی کا تو فیصلہ نہیں تھا، پہلے تمام پارٹیوں کا فیصلہ تھا جو اپوزیشن میں ہیں، اس میں عمران خان بھی شامل تھے. بعد میں تمام پارٹیوں کا نہیں تھا لیکن بیشتر پارٹیوں کا تھا، جس میں عمران خان بھی تھے اور اچکزئی بھی تھے اور JUP کے لوگ بھی تھے اور ہم بھی تھے کہ ہم نے کہا. تو اس لیے اول تو واقعات اور حوادث جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے جو بطور الزام کے سامنے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا تو فیصلہ کرنے کا طریقہ کار بھی لوگوں کے سامنے کھلے بندوں ہم فیصلے کرتے ہیں، اور کوئی انڈیویجول نہیں کرتا، بلکہ کانسٹیٹیوشنل فورا موجود ہیں. ان فورم کے اندر بیٹھ کر یہ ساری بات ہوتی ہے اور وہ پبلک ہوتی ہے روزانہ.
میڈیا کو اسی کے مطابق بریفنگ ہوتی ہے. اس لیے کہیں کوئی ایسی بات لوگوں نظر آئے تو اس وقت وہ بات کریں. جماعت پہ ایک بات یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ اس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا. جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, 9 ستارے بنے, جماعت کا سب سے اہم کردار رہا اس کے اندر, اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ختم کروایا, اور پھر ضیاء صاحب کے ساتھ بھی رہے. اور اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا, ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ آپ اقتدار میں آئے یا اقتدار کا حصہ بنے یا ایک سٹرانگ ایک اس کا کمپوننٹ بنے, یہ کیوں ہے؟ دیکھیے پھر آپ واقعات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں. جب آپ 9 ستاروں کی بات کریں تو 1/9 ہے نا جماعت اسلامی. 9 کیوں کہہ دیتے ہیں؟ لیڈنگ پوزیشن میں تھی نا. یہ تو اب آپ کا تصور ہے نا لیڈنگ. اس کے صدر تھے مولانا مفتی محمود, وہ لیڈنگ نہیں تھے. اس کے نائب صدر تھے نواب نصر اللہ خان, وہ لیڈنگ نہیں تھے. جماعت اسلامی لیڈنگ تھی. یہ تو آپ از خود الزام کو ثابت کرنے کے لیے پہلے سے کچھ ایسے مفروضے قائم کر لیتے ہیں کہ اس کو کسی طرح ثابت کیا جا سکے. اگر پی این اے تھی تو اس نے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ختم نہیں کیا ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے, اور جو الیکشنز کو رگ کیا تھا, جو بعد میں تسلیم کر لیا تھا, اور پھر یہ ہو گیا تھا مذاکرات کے نتیجے میں کہ نئے الیکشنز ہوں گے, تو یہ تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا تھا اور اس کے اندر وہ خود گری. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے پی این اے کے اور پیپلز پارٹی کے, پی این اے کے 3 آدمی تھے, نواب نصر اللہ تھے, مفتی محمود تھے, پروفیسر غفور تھے. پیپلز پارٹی کے بھی 3 تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, عبدالحفیظ پیرزادہ تھے, اور کوثر نیازی تھے. یہ مذاکرات کو ڈیلے کیا, بیچ میں لیبیا چلے گئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ٹیکٹس ان کی یہی تھی کس طرح معاملہ. اور پھر اس کے بعد ایک ڈیمانڈ جو پی این اے کی تھی کہ صوبہ بلوچستان سے فوج کو واپس بلایا جائے, جس کو بھٹو صاحب نہیں مان رہے تھے. اپنی بات پر لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو بلا لیا آرمی چیف کو مذاکرات کے اندر. کس نے بلایا؟ بھٹو نے بلایا نا, پی این اے نے تو نہیں بلایا. ضیاء الحق صاحب نے 2.5 گھنٹے تقریر فرمائی, پوری فائلیں لے کر آئے تھے, اور پی این اے کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ صاحب فوج کو نہیں واپس بلا سکتے, یہ اور یہ مسائل ہیں, 101 مسائل. بھٹو نے ضیاء الحق کو انوائٹ کیا, بھٹو نے 2.5 گھنٹے تک اس کی تقریر کرائی. وہ 2.5 گھنٹے کی تقریر پی این اے کو کنونس نہیں کر سکی, ان کا مطالبہ ویسے ہی رہا. بھٹو نے ڈیلے کیا تمام چیزوں کو, اور جو بالآخر معاہدہ کے قریب پہنچ گئے تھے تو لیبیا چلے گئے, اور جب معاہدہ ہو گیا تو اس پر عمل درآمد کا کوئی میکینزم نہیں بنایا. ہو انوائٹڈ مارشل اللہ؟ بھٹو نے ضیاء الحق کو